السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا جو کلپ ہے وہ بہترین ہے، بس ٹھیک ہے، وہ یوں سمجھو کہ اعتدال پر مبنی ہے، افراد اور تفرید سے ہٹ کر ہے۔ باقی یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک جو کلپ چل رہا ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہے، بس کچھ بھی نہیں ہے، سو جاؤ کا، یہ بھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال فضیلت تو ہے، بس اتنی بات ہے کہ کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، ایک نفلی فضیلت ہے۔ رات کو جاگنا عبادت کے لیے یہ بھی ثابت ہے حدیث سے، سمجھ میں آ رہی بات۔ اسی طرح اگلے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی ایک نفلی روزہ ہے، خاص کوئی اس دن کی فضیلت کی وجہ سے اس کو کوئی زیادہ وہ اہمیت دینا، اس کو فوکس کرنا، وہ ٹھیک نہیں۔ جیسے میں نے جمعہ میں یہی کہا تھا، میں نے کہا رات کو ہو سکے عبادت کر لو، لیکن اس طرح عبادت نہ کرو کہ صبح کی نماز ہی چلی جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ پھر عشاء پڑھ کے سو جاؤ آرام سے۔ نفلی روزہ ہے، اگلے دن رکھ لو گے ثواب ہے، نہیں رکھو گے تو کوئی گناہ نہیں، نفلی روزہ ہے بس۔ یہ دیکھیں آپ، اس میں یہ فتاوی ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی موجود ہے اور بنوری ٹاؤن کا فتویٰ بھی موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہی جو بات میں نے کہی، عبادت کا حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے، لیکن یہ سب عبادات نفلی ہے، روزہ بھی نفلی ہے۔ تو بہرحال میں تو ان چیزوں میں خاص طور پہ بس یہ نہیں دیکھتا کہ بھئی فلاں بندہ کیا کہہ رہا ہے، فلاں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یعنی فرد واحد کی تحقیق اپنی ہو سکتی ہے، لیکن ہم جو مکلف ہیں وہ کسی فرد واحد کی مکلف نہیں ہیں، ہم تو اس بات کے مکلف ہیں کہ جو مسئلہ ہے، جو فتویٰ ہے، اس پر عمل کرو۔ اس لیے کہ جو فتویٰ ہوتا ہے، جیسے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ، وہ کسی ایک آدمی کا نہیں ہے، وہ تو دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء میں بیٹھے ہوئے 20 مفتیان کرام کا فتویٰ ہے، ان کی تحقیق کے بعد انہوں نے لکھا ہے۔ اسی طرح کسی بھی ادارے کا فتویٰ ہو تو فتوے پر عمل کریں کہ فتویٰ کیا ہے اس سلسلے میں، بس۔ باقی یہ کہ جی اس سلسلے میں فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کی رائے کیا ہے، میں اس کو نہیں کرتا۔ رائے تو ہر ایک کی مختلف ہو سکتی ہے، لیکن ہم رائے کے پیچھے تھوڑی لوگوں کو چلانا ہے، ہم نے تو لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے فتاویٰ پر، کہ بھئی مسئلے کے بارے میں فتویٰ یہ، اس کو فالو کرو۔ کسی مسئلے میں مثلاً فتویٰ کچھ کہتا ہے، میری رائے اس سے مختلف ہے، تو اب میں یہ تھوڑی کسی کو کہوں گا کہ جی میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کو فالو کرو، نہیں۔ بھئی مجھے اختلاف ہے، میری رائے الگ ہے، لیکن آپ میری رائے کے مکلف نہیں ہیں، آپ لوگ اس بات کے مکلف ہیں کہ جو فتویٰ ہے اس پر عمل کرو۔ اور جو سب سے اہم بات یہ ہے، جو میں نے اس دفعہ کہی بھی تھی بیان میں، کہ ایک چیز کہ اس رات میں جو عبادات ہیں، یا کسی بھی رات میں جو سال میں مختلف موقعوں پر راتیں آتی ہیں، شب قدر ہے اور یہ ہے وغیرہ، ان تمام راتوں میں جو عبادت کا حکم ہے وہ انفرادی ہے، یعنی ہر آدمی اپنے اپنے طور پر اکیلا اکیلا عبادت کرے گا، بس۔ اس میں اکٹھے ہو کر جانا، لوگوں کو بلانا، آ جاؤ جی ہم مسجد جا رہے ہیں، فلاں جگہ جا رہے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ اجتماعیت نہیں ہے۔ ان راتوں کی عبادات انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے، بس یہ مین پوائنٹ یاد رکھو۔ اس رات میں یا اور جو راتیں ہیں اس طرح، ان میں عبادات انفرادی ہیں، اجتماعی نہیں ہے۔ اور آج کل انفرادی کوئی بھی نہیں کرتا، بس یہ اجتماعیت کے یا شور شرابے، جلسے جلوس، نعرے بازی، یہ وہ، اکٹھے ہونا، کھانا پینا، بس مسجدوں میں، یہ سب شریعت کے خلاف۔ عبادت کرو بس انفرادی کرو، بس۔ قبرستان جاتے ہیں، قبرستان جانے میں بھی کہ یہ بھی لوگوں نے وہ کر دیا، ایک رواج بن گیا، 15 شعبان کو قبرستان جانا ہے لازمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات یعنی 15 شعبان کو گئے ہیں، بس ایک مرتبہ۔ اس لیے زندگی میں جو ایک دفعہ چلا گیا قبرستان اس رات میں، وہ بھی چپکے سے، بس اس نے سنت پر عمل کر لیا، اس کا عمل ہو گیا۔